اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر 32 ہے، تاریخ 21 اگست 2020 عیسوی اور دن جمعۃ المبارک۔ آج ہم نے مشقی سوال کرنے ہیں۔ مشقی سوال نمبر 4، 5، 6، 7، سوال نمبر 10 اور 12، جسے آپ رجسٹر پر لکھیں گے۔ سوال نمبر 4 لکھا ہوا ہے، ان الفاظ اور محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ نیچے محاورات اور الفاظ لکھے گئے ہیں، انہیں آپ جملوں میں استعمال کریں گے۔ پہلا لفظ ہے حلیہ بگاڑنا، یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کی حالت بگاڑ دینا۔ جملہ لکھیں گے، مالک نے مار مار کر غریب نوکر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اگلا لفظ ہے زیر آب، یعنی پانی کے نیچے۔ مچھلیاں زیر آب رہتی ہیں۔ آہیں بھرنا، وہ اپنے بیٹے کی یاد میں دن بھر آہیں بھرتا رہتا ہے۔ یہاں پر لکھیں گے، ماں اپنے بیٹے کی یاد میں دن بھر آہیں بھرتی رہتی ہے۔ پھر ہے رواں دواں، یعنی جاری۔ اسلام کے شیدائیوں کا قافلہ رواں دواں ہے، یا اسلام کے پیروکاروں کا قافلہ رواں دواں ہے۔ دھوبر ہونا، یعنی مشکل ہونا۔ ساس کی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بہو کا جینا دوبر ہو گیا۔ پھر اگلا محاورہ ہے کانوں کے پردے پھٹ جانا۔ اس کا جملہ لکھیں گے، بم دھماکوں کی وجہ سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ بے تحاشا، یعنی بہت زیادہ۔ علی اپنے باپ کی وفات کی خبر سن کر بے تحاشا رونے لگا۔ پھر اگلا محاورہ ہے کان پر جوں نہ رینگنا، یعنی بالکل اثر نہ ہونا۔ احمد کے باپ نے اسے بہت سمجھایا مگر اس کی کان پر جوں تک نہ رینگی۔ پھر اگلا لفظ ہے موت کے منہ میں جانا، یہ بھی محاورہ ہے، یعنی وفات پا جانا۔ اس کا جملہ آپ لکھیں گے، زہریلے مادوں کو سمندر میں بہانے کی وجہ سے بہت سے آبی جانور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر اگلا لفظ ہے روا رکھنا۔ روا کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھنا، تو اس کا جملہ لکھیں گے، ہمیں اپنی اسلامی روایات کو روا رکھنا چاہیے۔ آپ نے الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ ان کے معنی بھی واضح ہو جائیں۔ الفاظ کے معنی آپ کو معلوم ہیں، میرے بتائے گئے جملوں کے علاوہ بھی آپ اپنے جملوں کے طور پر بھی انہیں لکھ سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں ان کے جملے لکھیں گے۔ سوال نمبر 5 لکھا ہوا ہے، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ نیچے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے آپ نے متضاد لکھنے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی ان الفاظ کے الٹ ہوں۔ پہلا لفظ ہے بگاڑنا۔ بگاڑنا کا متضاد لکھیں گے، سنوارنا۔ آہ واہ، زمین آسمان، شور خاموشی، آلودگی صفائی، کثافت لطافت، ظالم رحم دل، ظالم مظلوم۔ ظالم کا متضاد لکھیں گے، مظلوم۔ اگلا سوال ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ الفاظ واحد ہیں اور کچھ جمع۔ جو واحد ہیں ان کی جمع لکھنی ہے اور جو جمع ہے ان کے واحد لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے ایجاد۔ ایجاد کی جمع ایجادات۔ ادویات، ادویات جمع اس میں ہے تو اس کی واحد لکھیں گے دوا۔ خطرہ خطرات۔ تدابیر تدبیر۔ نقصانات نقصان۔ سوال نمبر 7 لکھا ہوا ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ نیچے کچھ الفاظ ہیں، ان کا تلفظ ہم نے اعراب کی مدد سے یعنی زبر زیر پیش تشدید یا ساکت لگا کر واضح کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے اثر۔ پھر ہے حسن، ہے پر پیش لکھیں گے سین ساکن اور نون ساکن۔ پھر ہے نشان، نون کے نیچے زیر، شین پر زبر اور نون ساکن۔ پھر لفظ ہے درد، دال پر صرف زبر آئے گی، باقی دونوں الفاظ ساکن ہیں۔ پھر لفظ ہے برق، برق بے پر زبر آئے گی، رے اور کاف ساکن ہے۔ پھر لفظ ہے غارت، غین پر بھی زبر، رے پر بھی زبر اور تے ساکن۔ پھر لفظ ہے فخر، فے اور خے پر زبر اور رے ساکن۔ آگے سوال نمبر 10 لکھا ہوا ہے، ذرا اور ذرہ کا فرق جملوں میں استعمال سے واضح کریں۔ پہلا لفظ ہے ذرا، یعنی بالکل تھوڑا، معمولی۔ پھر لفظ ہے ذرہ، رے پر تشدید ہے اور آخر میں گول ہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ذرہ، یعنی کوئی بھی چھوٹا سا عنصر۔ پہلا اس کا لفظ ذرہ کا ہم جملہ لکھیں گے، ذرا سی غلط فہمی بھی تعلقات کو خراب کر سکتی ہے۔
اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہانڈی میں ذرا سا نمک ڈالو. اس کے علاوہ بھی ذرا سے بہت سے جملے بن سکتے ہیں. اگلا لفظ ہے ذرہ. ایٹم مادے کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے. اس کے علاوہ آپ دوسرا جملہ لکھ سکتے ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ خدا کی وحدانیت کا شاہکار ہے. اس کے علاوہ بھی آپ ان کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے سوال نمبر 12 کرنا ہے. سوال نمبر 12 لکھا ہوا ہے دی گئی مثال کی روشنی میں تلازمات لکھیں. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے متلازم الفاظ، تو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے تلازمات لکھنے ہیں. پہلا لفظ ہے اسکول. اسکول کے تلازمات کیا ہیں؟ استاد، ہیڈ ماسٹر، طالب علم، لائبریری، جماعت کے کمرے، ڈیسک، تختہ تحریر. یعنی ایسے الفاظ جو ان الفاظ کو پڑھتے ہی ہمارے ذہن میں ان سے متعلق دوسرے الفاظ آئیں، یعنی ان الفاظ سے جن کا تعلق ہو وہ الفاظ ان کے تلازمات ہیں. پھر آگے لفظ لکھا ہوا ہے باغ. اب باغ کے متعلق کون سے الفاظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں؟ پودے، مالی، پھول، پھل، درخت، گھاس وغیرہ. پھر اس سے آگے لکھا ہوا ہے اسپتال. اسپتال کے متعلق کیا ہمارے ذہن میں آتے ہیں؟ ڈاکٹر، نرس، مریض، ادویات، اسٹریچر، انجیکشن، وارڈ، بیڈ وغیرہ. یہ اس سے اسپتال کے متعلقہ الفاظ ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں. ان الفاظ کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور الفاظ آ رہے ہیں تو آپ وہ بھی تحریر کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ جو ہم نے سوالات کیے انہیں آپ یاد بھی کریں گے اور رجسٹر پر بھی لکھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.